بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو جی پاکستانیوں، بہت خوشی کی بات ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، میں گھر چلا گیا تھا اور جب میں نے دیکھا کہ عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اس پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم کو ہٹائے جانے پر، تو اس دن میں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قوم کو شعور دے دیا۔ تو بینگ اے ٹیچر، استاد، پروفیسر ہونے کے ناطے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کچھ چیزوں کی جو آج آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس وقت جو ہے مافیا، ان کے ہینڈلرز کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے، جس کا سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے میرے پیارے پاکستانیوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں۔ یہ چاہتے ہیں آخر پہ جو گیم کھیلی جائے گی وہ یہ کھیلی جائے گی جیسا انہوں نے بنگالیوں کو متنفر کر کے ہم سے الگ کر دیا، تو یہ کوشش کریں گے کہ کے پی کے میں لوگ علیحدہ ہو جائیں، لیکن نہیں، ہم نے ایک اتحاد، کیونکہ وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جب آپ جذبے باہم ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ مضبوط ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک اس میں کہا تھا، ابھی میں آتا ہوں خبروں کی طرف، ایک پیغام کہ میں پنجابی ہوں، مجھے اپنے آپ سے پنجابیوں سے بھی شاید زیادہ محبت جو ہے وہ بلوچیوں سے ہے۔ مجھے پنجابیوں سے زیادہ، پنجاب سے زیادہ محبت کے پی کے لوگوں سے ہے۔ مجھے جو محبت ہے وہ اپنے سندھ کے لوگوں سے ہے، جو بیچارے ہر بار سیلاب کے ساتھ نبٹتے ہیں اور یہ لوگ ڈرامہ کرنے وہاں جاتے ہیں کہ کبھی جہاں جناب ہیلی کاپٹر سے ان کی مدد، اور انہوں نے کوئی جو ہے ڈیم شروع نہیں کیے۔ جو ایوب خان نے جب غلام بنا، ڈالر ملے، کچھ ڈیم بنائے، اور پہلی بار ابرار خان صاحب نے ڈیم کے اوپر کام شروع کیا، جن کی حکومت کو ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ آپ کو ہمیشہ غلام رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہر بچہ میرا بچہ ہے، ہم نے وفاق کی علامت بننا، اور وفاق کی علامت آپ کے پاس عمران خان صاحب، آپ کے لیڈر، آپ کے استاد اور پی ٹی آئی ہیں۔ تو خوشی کس بات کی ہو رہی ہے کہ لوگ اب علیحدہ نہیں ہونا چاہ رہے۔ علیحدہ ہونا ہوتا کے پی کے کب کا علیحدہ ہو چکا، بلوچستان میں یہ گیم ڈال رہے ہیں، بلوچیوں آپ نے جاگتے رہنا ہے۔ ہم نہ ایران سے نفرت کریں گے، ایران ہمارا اسلامی برادر ملک ہے، نہ افغانستان سے کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ بات چیت کے تحت مسائل حل کریں گے اگر کوئی مسائل ہیں۔ اگر کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، کس کو اس نے بخشنا ہے۔ آپ تو میں سب سے مخالف ہوں، زرداری کا نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ اگر اس نے مرنے سے پہلے، جب ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، آپ کو کیا پتا وہ کیا جو ہے وہ دعا کر دے، وہ اللہ سے کیا کچھ مانگ لے، اس کا یقین کتنا پختہ ہو جائے کہ وہ جو ہے وہ بخشا جائے۔ میں ساری زندگی نیک کام کرتا رہوں، نہیں معلوم کہ مرنے سے پہلے توبہ کے جو دروازے میں کوئی ایسی بات کر دوں جو کفریہ کلمہ ہو، جس کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا جائے۔ تو یہ کارڈ تو پاکستانیوں نے مکمل ختم کر دیا ہے۔ اب مذہب کا کارڈ انشاءاللہ اس ملک میں نہیں چل رہا۔ صوبائیت کا یہ چلانا چاہتے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں پنجابی ہونے کے ناطے، پنجابیوں سے تو مجھے محبت ہے، لیکن ان سے زیادہ محبت ہے مجھے بلکہ ہر اس نان مسلم سے محبت ہے جو کہ اپنا ٹیکس پے کر کے ہماری اسلامک اسٹیٹ کے اندر وہ پناہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے بیسک نیسیسٹیز آف لائف ملے، جو میرے نبی نے حکم دیا، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، کسی بوڑھے پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی اسلام میں۔ اور یہ جو سو کالڈ سیویلائزڈ نیشن ہے امریکہ جیسے، جن کی نظر ہمیشہ آپ کی معدنیات غریب ملکوں کے اثاثوں کے اوپر ہوتی ہیں، اسلام میں یہی فرق ہے۔ اسلام جب فتح کرتا ہے، ان کے جب انڈر کوئی لوگ آگے پناہ لیتے ہیں، رہتے ہیں، ان کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ دین اپنا چینج کریں۔ آپ ان کو اپنے اعمال، اپنے کاموں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ آپ چیز سمجھ گئے ہو کہ ہم نے بٹنا نہیں ہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ جب پنجابی نہیں اٹھے گا تو کے پی کے نے ان کو اس قابل کر دیا کہ وہ کھڑا ہو گیا، یا پنجابی بھی بلکہ الحمدللہ کھڑے ہیں۔ تو سب سے زیادہ خوشی تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی جو کمپین کا آغاز کر دیا ہے، اور جو انہوں نے واردات ڈالی تھی بلہ چھین کر، تو یہ دیکھیں کہ جو بینگن ہیں، کسی کو کوئی دے دیا کہ لوگ کہیں گے لو جی بینگن، یہ ایک ان کی سطحی سوچ ہے۔ آپ کو پتا ہے تعلیم کی کمی، جب تعلیم کی کمی ہوتی دین یو آر کالڈ ڈفرز، آپ کو ڈفر کہا جاتا ہے۔ اور ڈفر کیا کر سکتے ہیں؟ ڈفر یہ کر سکتے ہیں کہ صرف وہ سوچ رہے ہیں یہ الیکشن ہر صورت ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کے بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے، اس کے بغیر ملک ہی نہیں چلے گا۔ ہاں، انہوں نے اپنی واردات آخر تک ڈالنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو الحمدللہ ریحانہ ڈار صاحبہ نے کمپین کا آغاز کر دیا، پشاور میں
شیر افضل مروت صاحب نے کر دیا، اور بہت سی جگہوں پہ، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو گیا، زرتاج گل وزیر صاحبہ، تو لوگ ہر جگہ سے نکل رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کریں گے، اور ان کا جو کرائے کہ ان کے پاس لونڈے لپاڑے جو لفظ یوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کامران خان صاحب جو ہے بڑے سینئر صحافی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کے ٹاؤٹ ہیں، وہ ڈیلی آپ کو یہ، کیونکہ موسٹلی گاؤں میں دیہاتوں میں ٹی وی زیادہ دیکھے جاتے ہیں لائیو، تو ادروائز تو تمام پاکستان ان کو ان سبسکرائب کر چکا ہے جن کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، لیکن جن کے پاس ابھی بزرگ لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ یہ ٹی وی سب میں نہیں ڈین کی جو بات ہے اس کے دوسری طرف آپ سوچیں گے تو آپ کو سچ سمجھ آ جائے گا جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا کہ سب سے جو کامیاب مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی تمام باتیں سنے اور پھر بالکل اس کے الٹ جو ہے کام کر دے۔ یہ ویسے جی یہ تو میں نے ایک یعنی بالکل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹر نوٹ کے اوپر بات کی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ اس کے بعد ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم، انہوں نے بھی یہ کہا کہ عورتوں کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے معاشرے میں اور انہوں نے ادا کرنا ہے، اگر بلکہ سیاست ہے تو اس میں بھی عورتوں کا کردار ہے۔ یعنی جنگیں جب لڑی گئیں تو عورتیں پیچھے مردوں کو حوصلہ دینے کے لیے ان کی عورتیں جو ہوتی تھیں موجود ہوتی تھیں۔ بہت سی جنگوں میں اس کی مثال ہے، کیونکہ ہمارے جو علماء کرام جو جہاں بنے ہوئے ہیں جو میٹرک پاس نہیں ہے وہ کن کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے صحافی جو ہیں، کامران خان صاحب ہو گئے، کامران شاہد صاحب ہو گئے، اس کے بعد وہ لونڈا لپاڑا کیا نام ہے اس کا، منصور علی خان صاحب جو ہو گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف اپنی ذاتیات کو دیکھتے ہیں، جبکہ یہ قوم ایک یعنی مفکر اور ایک درویش صفت اور ایک مومن کی، یعنی جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تو وہ آپ کو تو قاری کے طور پہ قرآن کی ٹرانسلیشن تقریروں میں سناتا تھا، لیکن وہ حقیقت میں قرآن ہے۔ جو جس کو معلوم ہے اس کا ایمان لے آیا قرآن، قرآن اس کے دل میں اتر کے، جب آپ کے دل میں اتر جاتا تو آپ اس چیز سے بھی نہیں ڈرتے کہ آپ کے جسم کے چیتھڑے تک اڑا دیے جائیں اور آپ جو ہے کلمہ حق سے مکر جائیں۔ نہیں، اسلام ہمیں طاقت دیتا ہے، ایمان ہمیں دنیا کے ہر خوف سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہاں جی آتے ہیں سیاست کی طرف، تو وہ بات اس کا بالکل ایسا مقصد نہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی یا اپنے کسی کی بھی یعنی کہ دل شک نہیں کرنا چاہوں، کیونکہ اگر آپ اس ملک و ملت کے ساتھ ہیں، ریحانہ ڈار صاحبہ نے ہماری ماں ہے، یہ ثابت کر دیا، انہوں نے کمپین جس زوروں سے یہ شروع کی ہے، تو آج تک وہ خواجہ آصف تو بقول اس کے وہ کیا کہتے ہیں، لفظ استعمال نہیں کرتا چاہتا، بڑھ گیا یعنی جو کہہ لیں چلے، تو وہ مراد یہ ہے کہ اسی طرح انہوں نے ایسے ایسے نشان دیے تھے تضحیق کرنے کے لیے کہ کیونکہ پنجاب میں لوگ جگتے ہیں یہ وہ لگاتے ہیں، لیکن پنجاب میں شعور آ چکا ہے، وہ نہیں ہے کسی کے خلاف۔ میں نے جیسے پہلے بتا دیا، جیسے میرے ذہن ہے ایسے ہی میرے بچوں کا ذہن ہے، ہم نے اکٹھے ہو کر لڑنا ہے۔ تو جو ربط قائم ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ ملت کے ساتھ ہوتا ہے، ملت کے ساتھ ہم آگے جائیں گے۔ اگر ہم ان کے کہنے پر، ان کے جو بڑے جن کے یہ خدا سے زیادہ ان سے ڈرتے ہیں، تو یہ الیکشن تو دراصل اللہ کی حاکمیت قائم کرنی ہے یا شیطان کے پیروکاروں سے ڈر جانا ہے، تو وہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، الیکشن ہر صورت میں ہونا ہے، آپ لوگوں نے ووٹ بھی ڈالنا ہے، ٹرن اوور یعنی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح پہ جا رہا ہے، اور میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں کہ سب سے بڑا سرپرائز ان کو دیہاتی علاقوں سے آئے گا، جہاں پہ لوگ صرف زمینوں کے لیے، پانیوں کے لیے جانیں دے دیا کرتے تھے، انہوں نے دشمنیاں چھوڑ دی ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے کہ اس بار وہ الیکشن جو ہے وہ ایک مرد کو جیتنے کے لیے دیں گے، تاکہ بیرون ملک اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں غیرت کے ساتھ جینے کا عادی اس نے بنا دیا۔ آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال بڑی دی جاتی ہے کہ آپ ایک یعنی لینڈ کروزر کے اوپر یا لینڈ کروزر مرسڈیز کے اوپر سفر کریں اور پھر آپ کہ میں مہران پہ سفر کروں گا، تو یہ ممکن نہیں۔ تو اسی طرح اس عوام کو اب کوئی آپ وزیر اعظم ایسا دے دیں، راجہ ریاض جیسا دے دیں، جو کہ وہاں یعنی کہ آپ ان کی منافقت دیکھیں کہ راجہ ریاض جو ہے اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، وہاں پہ بیان دے رہا ہے کہ میں الیکشن نون لیگ کی طرف سے لڑوں گا، حکومت نون لیگ کی ہے، اور ہماری عدلیہ کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ ہمارے مقتدر ادارے ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جب اپنی اس کی تمام یعنی امیدیں جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ان کے ٹکٹ سے وابستہ ہیں، تو کیسے اپوزیشن لیڈر ہو سکتا ہے؟ وہ کیا اپوز کرے گا کہ آپ نے یہ غلط کیا عوام کے ساتھ؟ اسی لیے یہ فسطائیت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور آپ کی آواز جناب، یہ جو سوشل میڈیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، کیونکہ وہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو غلامی سے نکالنا ہے۔ اب آپ اپنی مرضی سے غلام بنے رہیں تو بنے رہیں، حضرت علی کا تو قول ہے
کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے تو آپ اپنی خوشی سے کسی کے غلام مت بنے۔ تو یہ غلامی کی زنجیریں جو ہے وہ 8 فروری کو ٹوٹنے جا رہی ہیں۔ آپ نے اپنے طور پہ جتنی آپ میں ہمت اور استطاعت ہے، آپ 10 بندوں کو بتا سکیں، کیونکہ دیہاتوں میں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا بعض جگہ، لیکن اس دفعہ شعور ہے لوگوں، بچوں کو پتہ نہیں، بزرگوں کو، وہ ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ براؤزنگ نہیں کرتے، تو ٹی وی پہ جو ہے وہ ان کو بتا دیں کہ جو کچھ یہ بتا رہے ہیں اس کے الٹ آپ نے سوچنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو غلط گیم کی طرف ڈال رہے ہیں، یہ آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، اور مایوسی اسلام میں کفر ہے، اور یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ آپ نے بس 8 فروری کو نکلنا ہے، ووٹ پہ پہرا دینا ہے، اور یہ راجہ ریاض جیسے لوگ بھاگ چکے ہیں، یہ اب نہیں آئیں گے، آپ کو کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس پہ خوشی بنائیں کہ آپ کو نون لیگ کی کمپین نہیں نظر آ رہی، آپ کو بلاول کی کمپین نہیں نظر آ رہی، آپ کو مولانا ڈیزل کی کمپین نظر نہیں آ رہی، تو الحمدللہ یہ شعور ہے، کیونکہ لوگ جو انہوں نے فسطائیت کا کھیل کھیلا ہے، لوگوں نے یہاں تک گاؤں میں، بہت سارے گاؤں میں لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے نون لیگ اور بلاول کا یا پیپلز پارٹی کا کیمپ بھی لگنے نہیں دینا، لیکن اس پہ میں کہتا ہوں کیمپ آپ لگنے دیں، آپ اپنے ووٹ پر پہرا دیں، کیونکہ ان کے ووٹر بہت کام ہے، لیکن اتنی زیادتی نہ کریں جو ہمارے ساتھ، کیونکہ مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے، ان کو کمپین چلانے دیں، چلائیں، مقابلہ ان کا میدان میں ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں تن من دھن کی جو بھی بازی لگانا پڑتی ہے، کسی کی انہوں نے گاڑیاں تک توڑی ہیں، گھر توڑے ہیں وہاں ریحانہ ڈال کے، اور پھر وہ جو کاسترو کا آپ نے ویڈیو بنائی، وہ صرف آپ کی طاقت ہے کہ سوشل میڈیا پہ کہ انہیں ان کو چھوڑنا پڑا، اس لیے آپ جو ہے تمام اس ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید کیا، مجھے الحمدللہ یقین ہے، کیونکہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کہ آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور ان کو سلام انہوں نے اپنی طرف سے دیے تھے جی، بینگن دے دیں گے، کسی کو جناب بطخ دے دیں گے، کسی کو کچھ دے دیں گے، انہوں نے اس کمپین میں ان کے ہاتھوں میں بیٹ پکڑا دیا، اور یہ بتایا جائے تمام بزرگوں کو، لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو، کہ وہاں پر جب آپ کو جو بتا دی جائے گی لسٹ، جو بتا دی گئی ہے، بتا رہے ہیں ہم بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ کس کینڈیڈیٹ کس جگہ پہ کون سا کینڈیڈیٹ ہے، میں اس میں اپنا ای میل آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اس پہ آپ مجھے لکھ کر پوچھ سکتے ہیں جی۔ تو یہ خود کمپین نہیں کریں گے، کریں نہ کریں، یہ کمپنی کے سہارے بیٹھے رہے، ہم نے اپنے رب کے سہارے، رب کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے وقت کے فرعونوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے نکلنا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، اور ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ایران والے ایسے نہیں بم پھینک دیتے، یہ واقعہ خان صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا، اور ایک گریٹ لیڈر اپنے بچوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب وہ جذباتی قوم نہیں رہ گئی کہ آپ 4 بم ادھر سے گرا کے 10 ادھر سے مقابلے میں پھینک دیں گے تو آپ کو لوگ معاف کر دیں گے، نہیں، ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ تو اس چیز سے، اور دوسرا جو ہے سرگودا میں جو ہو رہا ہے، پھر جو ہے رضا صاحب جو ہے ان کے پنجاب میں لوگ نکل آئے ہیں، راول پنڈی میں نکل آئے ہیں، ہر جگہ لوگ نکل آئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ گیم ابھی بہت چلے گی، رزلٹ آنے کے بعد، کلین سویپ ہونے کے بعد بھی آپ کو مایوس کیا جائے گا، جیسا کہ انہوں نے 71 میں جو ہے بنگالیوں کو کیا تھا، اور بعد میں ان کو جو جواب ملا تھا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس چیز سے ہم نے انشاءاللہ نکلنا ہے، اور ہم نے اکٹھے ہو کر، اور ان کو بالکل موقع نہیں دینا کہ یہ ہمیں کسی چیز پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر علیحدہ کر سکیں۔ ہم پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائیں گے، اور ٹرن آؤٹ انشاءاللہ تاریخ ساز ہوگا، شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں نکلے ہوں گے جتنے لوگ نکلے ہیں، اور تمام اوورسیز پاکستانیوں سے، میں خود اوورسیز ہوں، گزارش ہے کہ آپ جو ہے ٹکٹ لیں، پیسہ ایک دفعہ خرچ کریں، آپ کی گاڑیاں تک انہوں نے توڑی، گھر توڑے ہیں، توڑ دیں، ایک آنے والی قوم کے لیے یہ بنا دے کہ جب بھی کسی چیز کا نقصان ہوگا اس کی پھر رسپانسیبل جو ہے وہ ریاست ہوگی، جیسے ہم باہر کے کنٹریز میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے، لوگ ایکسیڈنٹ کے بعد ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں انشورڈ ہیں، اس کی جو ہے رسپانسیبل گورنمنٹ ہے ان کی، اس کے بعد ان کے جو محکمے ہیں جو ہائی وے کے ہوتے ہیں وہ بتائیں گے کہ یہاں پہ کھڈا کیوں تھا، یہ کیوں، تمام تر سہولیات یہاں آپ کے پنجاب بلوچستان میں تو اس قدر معدنیات اور سب سے زیادہ غربت وہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے بلوچی بھائیوں، میں نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے اپنے ہر مسلمان سے بھی محبت ہے، اور غیر مسلم سے بھی جو اس ملک میں آباد ہے، اور ہم نے ان کو ان کے بیسک رائٹس دینے، اور ایلیٹ کا ہم نے مکمل بائی کاٹ نہیں کرنا، ان کو اس سطح کے اوپر لے کے آنا کہ جہاں پہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، تھانوں میں، کچہریوں میں، اور یہ جو بڑے مقتدر حلقے ہیں، ادارے ہیں، ان کو ان کے کام پر لگانا ہے، یہ نہیں کہ یہ بزنس بنائیں اور لوگوں کو جب چاہیں اٹھائیں، ان پر تشدد کریں، نہیں، ایک
خون کا قطرہ کہیں بہے گا اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی، اور ریاست کو ماں جیسا بننا ہوگا، ورنہ پھر بچے جو ہے وہ ماں کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، فی امان اللہ۔